الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں۔ آج ہم پڑھیں گے ایمانیات و عقائد۔ اللہ عز و جل، کیا اللہ عز و جل کا کوئی شریک ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ اللہ عز و جل نے تمام جہان والوں کو بنایا۔ سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے۔ سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ عز و جل سب کو رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ارکان اسلام۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے یعنی 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ نماز پڑھنے کے چند فضائل۔ نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں: نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قبر و جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات۔ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں: بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ بے نمازی سے بروز قیامت سختی سے حساب لیا جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوا۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے: روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔
روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں گھر سرخ یاقوت یا زبرجد کا بنایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔